کشمیر کا ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا، اس سال کشمیر میں ٹھنڈ کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ٹھنڈ اس قدر زیادہ تھی کہ لوگوں کے کاروبار بھی ٹھپ ہوتے جا رہے تھے۔ لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال تھا۔ جہاں کل شور و گل تھا، وہاں آج ویرانہ چھا گیا تھا، اس قدر ٹھنڈ اور برف باری پڑنے لگی تھی۔ اسی گاؤں میں حارث نام کا آدمی رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے، تم کچھ کرتی کیوں نہیں ہو؟ آخر تم بھی تو اس گھر کی ذمہ داری سنبھالتی ہوں۔ میں کیا کر سکتی ہوں حارث، سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے، تمہیں تو پتا ہے اس ٹھنڈ میں کوئی کاروبار اتنی آسانی سے نہیں چلتا۔ میں خود اس حالت میں پریشان ہوں۔ مجھے ابھی خیال آیا ہے کیوں نہ ہم ایک سموسے کا ڈھابہ شروع کریں، سردی ہے اور سردی میں سموسے کا کام بھی بہت چلے گا۔ سموسے لے لو، کر ارے اتنی سردی میں گرم سموسے کھاؤ اور ٹھنڈ بھگاؤ۔ سموسے لے لو، کر ارے اتنی سردی میں گرم سموسے کھاؤ اور ٹھنڈ بھگاؤ۔ حارث اپنی بیوی کی بات سن کر سموسے کا ڈھابہ کھولتا ہے اور سموسے بنا کر بیچنے کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ لوگوں میں جب یہ بات پھیلتی ہے کہ حارث کے سموسے بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کیوں نہ حارث کے سموسے کھائے جائیں۔ تو وہ لوگ حارث کی دکان سے سموسے خریدنے کے لیے چل دیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ حارث کی دکان سے سموسے خریدتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حارث کے تمام سموسے بکنے لگتے ہیں اور شام ہونے سے پہلے ہی اس کے تمام سموسے بک جاتے۔ حارث کے حالات اچھے ہونے لگے اور اس نے نیا گھر بھی خرید لیا۔ جب یہ بات حارث کے دوست امن کو پتہ چلی تو وہ کہنے لگا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میری دکان بند ہو جائے گی اور لوگ مجھ سے سموسے نہیں خریدیں گے۔ وہ یہ بات سوچ کر رات کے وقت لوگوں میں جھوٹی افواہ پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سے، امن کے سموسے گلے سڑے آلووں سے بناتا ہے، اگر تم یہ کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ لوگ حارث کی دوست امن کی یہ بات سن کر سوچ بچار کر سموسے لے لو، کر ارے اتنی سردی میں گرم سموسے کھاؤ اور ٹھنڈ بھگاؤ۔ سموسے لے لو، کر ارے اتنی سردی میں گرم سموسے کھاؤ اور ٹھنڈ بھگاؤ۔ حارث ہمیشہ کی طرح اگلے دن سموسے بیچتا ہے تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور حارث سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ تم سموسوں میں گندے گلے سڑے آلو ڈالتے ہو، اگر ہم یہ کھائیں گے اور ہمارے بچے کھائیں گے تو ان کے پیٹ خراب ہو جائیں گے، لہٰذا ہم تم سے یہ سموسے نہیں خریدیں گے۔ لوگ یہ کہہ کر چل دیتے ہیں۔ اس طرح حارث کا کاروبار پھر سے ٹھپ ہونے لگتا ہے۔ نہ جانے کون ہے جس نے افواہ پھیلائی ہے۔ میں اپنے دوست امن کے پاس جاتا ہوں، وہ میری مدد کرے گا۔ میں اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گا یہ سب کس کی حرکت ہے جس نے یہ جھوٹی افواہ پھیلائی ہے۔ حارث یہ کہہ کر اپنے دوست کے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔